بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے وقت خاص طور پر فجر کی اذان کے بعد بہت زیادہ کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے کتے روتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اور کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کردار کیا رہا، اور اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے آداب کیا ہیں۔ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی دلچسپ اور پیاری ہونے والی ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اذان کے وقت کتے کیوں روتے ہیں اور اذان پوری ہو جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور خاص کر فجر کی اذان پر ہی کیوں روتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جو جانوروں کو دی ہے۔ وہ آسمان پر ہوں یا زمین پر چلتے ہوں، شیطان اور بلاؤں اور مصیبتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسان کو نہیں بتا سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر فجر کی اذان ہوتی ہے، جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، اور کتے انہیں دیکھتے ہی دیکھتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں بہت زیادہ کتا روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں، اور وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا بلکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتی ہیں، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہیں آیا اور اس سے دریافت فرمایا، اے ابلیس، میں نے جب اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے جواب دیا، اے خدا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی، یعنی آگ اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر برا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، تو قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا، جو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بن گیا تھا، اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدیں پار کر دی۔ اس نے بغض اور کینہ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مقام پر تھوک پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، چنانچہ اسے شیطان کی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلیت اس لیے ہے، یعنی ناپاکی اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے، اور وہ رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گیا۔ اس طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو
حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطان کا کام ہے۔ ناظرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتے کی پیدائش آخر کیسے ہوئی اور کتے کی پیدائش میں انسان کی ناف کا کیا کردار تھا اور شیطان کے تھوک کا کیا کردار تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 6، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دہرائیں۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی گیت سنگیت نہیں سننا چاہیے، ویسے بھی گانا بجانا حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت لیٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، جب بھی اذان سنیں اذان کا جواب دیں، کہنے والا جیسے کہے سننے والا بھی ویسے ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ نمبر 15، خطبہ کی اذان کا جواب دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں۔ اور نمبر 16، حیض و نفاس والی عورت کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 17، پیشاب یا پخانہ کرنے والا اذان کا جواب نہ دے۔ ناظرین، اذان کے دوران ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔